الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حل کرنا اور امت سے اختلاف کو دور کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک فارمولہ بتایا ہے جس کا ذکر سورہ نساء سورہ 4 کی 59 آیت ہے۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے اندر کسی بات کا جھگڑا ہو جائے اس کو اللہ اور اس رسول کی طرف لوٹا دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام کے اعتبار سے یہ بڑا بہترین عمل ہوگا۔ تو کوئی بھی آپ اختلافی مسئلہ دیکھ لیں اس کو ہم خود بڑھاوا دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک ساتھی نے سوال کیا رفع دین کے بارے میں کہ یہ رفع الدین رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کو ترک کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ترک نہیں کیا۔ اب یہ اختلاف ہے، اس کو مسئلہ حل کرنے کا بڑا آسان ایک حل ہے۔ حالانکہ رفع دین کی حدیث کو خود جو ہے وہ احناف کے جو اس وقت کے جو بڑے جید عالم دین ہیں، جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی حفظہ اللہ، انہوں نے خود نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کو قبول کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں ان کی ایک کتاب ہے درس ترمذی، درس ترمذی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 ہے۔ یہ تقی صاحب جو ہے وہ اس پر لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ، کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جب اللہ اکبر کہا تو آپ کے کندھے مبارک تک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ آ گئے، اور فرمایا کہ جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے اور رفع دین کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب 2 رکعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع دین کرتے تھے۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، اور فرمایا کہ وَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور آپ سجدوں کے اندر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ اس حدیث کو ذکر کیا، اور کہتے ہیں کہ جہاں تک اس حدیث کے ثبوت کا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، بلا شبہ یہ حدیث اصح ما فی الباب ہے، یعنی اپنے باب کی سب سے صحیح ترین حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی سند بھی سلسلہ الذہب ہے، یعنی سونے کی زنجیر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ افضلیت کے قول کے لیے ہم حنفیہ ہیں، اس لیے اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ دو کہ جی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے مجھے ثابت ہے یہ، اور جب اللہ کے نبی سے ثابت تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اصح ما فی الباب ہے، اپنے باب کی سب سے صحیح ترین حدیث ہے، اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو سند ہے وہ سلسلہ الذہب ہے، سونے کی زنجیر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے آخری میں یہ بات کہہ دی کہ ہم حنفیہ ہیں لہٰذا ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی کہ جب اللہ کے نبی کی بات آ جاتی ہے تو پھر حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ یا حنبلیہ کو کیا کسی کو یہ اختیار باقی رہتا ہے کہ جب اللہ اور سے رسول کی بات آ جائے تو پھر اس کے بعد اپنے مسلک کو یا اپنے امام یا مذہب کو ترجیح دی جائے؟ آپ سوچئے۔ اور پھر میں آپ کو یہاں چاہے وہ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی ہو، چاہے وہ طارق مسعود صاحب ہو، چاہے وہ الیاس گھمن ہو، یا چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں ان کو ایک بات کہتا چلوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو کئی دفعہ ذکر کیا۔ سن 9 ہجری کے اندر وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع دین کر رہے ہیں، سردیوں کے وقت چادر میں ان کے ہاتھ تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع دین کرتے تھے۔ باقاعدہ امام احمد بن حنبل نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ذکر کیا اور یہ حدیث ذکر کی ہے، کیونکہ یہ متاخرین اسلام میں سے ہیں۔ اب اس کے چند ماہ بعد یا سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا۔ اب اس کے بعد اگر کسی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت ہے یا کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ کوئی ثابت کر دے کہ اب دیکھیں 9 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین ہونا ثابت ہو رہا ہے، اب کوئی 9 ہجری کے بعد یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول نے اپنی وفات سے پہلے 5 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات کے اندر پھر آپ نے منع کر دیا ہوگا کہ رفع دین نہ کرنا۔ جہاں تک بات کا تعلق رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کا،
تو ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 صحابہ اکرام کے بارے میں جب یہ سب جمع تھے تو کہنے لگے انا اعلم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے اللہ کے رسول کی نماز کیسی تھی، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے وہ رفع دین کرتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ سارے صحابہ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 صحابہ اکرام جو ہے وہ جمع تھے اور انہوں نے رفع دین کر کے دکھایا۔ اگر رفع دین منسوخ ہو جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیتے تو صحابہ اکرام فرماتے کہ تم نے غلط کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے کرنے سے منع کیا ہے۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جو بھی ہمت کرے، تھوڑی سی ہمت کرے، بحث اور مناظرے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمت کریں اور آپ جو ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انہوں نے حدیث نقل کر دی 9 ہجری کے اندر، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات تک آپ یہ ثابت کر دیں کہ اب اللہ کے رسول نے کسی موڑ پر رفع دین کو منع کر دیا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے رفع دین کو ترک کرنے والا میں ہوں اپنی جماعت کے اندر، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور یہ اس بات کو آپ کی ذمہ داری ہے، امت کو گمراہ نہ کریں، آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ آپ آخری وقت کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بیان کرنے کے بعد 9 ہجری کے بعد آپ کوئی بھی ایک حدیث پیش کر دیں جو ٹکسالی سند کے ساتھ ہو، اس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ترک کر دیا ہو۔ انشاءاللہ میں آپ کا ممنون ہوں گا، شکر گزار ہوں گا، آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ طارق مسعود صاحب، الیاس گمن صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی صاحب اور اسی طرح ان کے دوسرے جو ہم نوا ہیں، انشاءاللہ میں سب کا منتظر ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ امت کے اختلاف سے جو ہے وہ بچانے کی اگر یہ سعی کریں گے تو انشاءاللہ یہ سعی جو ہے عند اللہ مقبول ہوگی، لیکن دلیل کے ساتھ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔